آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کا مہینہ ہے۔ 28 صفر المظفر کو آپ نے اس جہان فانی سے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ وصال فرمایا، اور تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ چاند کی 14 شوال، یہ سب کو یاد ہو گئی ماشاءاللہ، اور آپ کا یوم وصال ہے وہ 28 صفر المظفر کو ہے۔ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں سنت، یا یوں کہنا چاہیے کہ احیاء سنت کو زندہ کرنے کے حوالے سے ہمہ تن، جیسے کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کام کے اندر، آقا علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کرنے میں، آقا علیہ السلام کے طریق پر چلنے میں اور چلوانے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ہم جو بڑے احسن طریقے سے دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کوششوں کا اور ان کی ان قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج جو ہم آرام سے بیٹھ کے اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے یوم وصال کے حوالے سے، کیونکہ آپ سنت کے بڑے پابند رہے، تو ایک دفعہ آپ نے اپنے آخری ٹائم میں آپ نے فرمایا، اپنے احباب جو آپ کے حلقہ ارادت میں تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 63 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب وہ جو آپ کی دل کی خواہش تھی وہ زبان پہ اس طرح آئی۔ اب حالانکہ اس میں کوئی سنت کو فالو کرنے والی یہ اپنے اختیار کی بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو اپنے اختیار کی بات نہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا کے بیٹھ جائیں نا تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیا کرتا ہے، ان کی حجت ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر وہ بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں کہ کام ہوگا تو وہ کام اللہ کر دیتا ہے۔ اس بات سے معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس جملے میں اللہ کو مجبور ظاہر کیا جا رہا ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ اس بات کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جنگ بدر کے اندر جو بدری صحابہ ہیں، پاک پروردگار عالم نے جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی اطاعت میں کم تعداد کے باوجود اپنے سے 3 گنا دشمن سے جا کے بھیڑ گئے، اور نہ اسلحے کا خیال کیا، نہ اپنے سواریوں کا خیال کیا کہ ہمارے پاس سامان پورا نہیں ہے، تو اس میں جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، شہید کا تو اعلیٰ رتبہ ہے، جو بچ گئے، جو غازی بنے، واپس پلٹے آقا علیہ السلام صاحب۔ اب دیکھیں یہ بات آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو غازی بن کے لوٹے نا حضور کے ساتھ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا مقرر فرمایا۔ یہ پہلے بھی فقیر نے بیان کیا تھا پچھلے درسوں میں، لیکن آج چونکہ یہ بات آ گئی اس حوالے سے کہ جب کبھی کہیں ایسی بات آئے تو کسی شیطانی وسوسے کے تحت یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ اس جملے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدری صحابہ ہیں، جو غازی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آقا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا بطور وحی کے ذریعے۔ وحی سے مراد وہ قرآن کے اندر، وحی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غلاموں سے، اے محبوب آپ کے غلاموں سے ایسا راضی ہو گیا ہے اس جنگ بدر کے واقعے کے بعد۔ راضی تو پہلے بھی تھا، رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی تھے، مگر اس جنگ بدر میں جو انہوں نے جاؤ مردی دکھائی ہے نا، کہ اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمن کے ساتھ جو ہر طریقے سے لیس تھا، ان سے یہ صرف آپ پہ نظر رکھ کے یہ ان سے جا کے بھڑ گئے، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، بھائی اللہ تو نظر نہیں آ رہا تھا نا،
نظر آنے والا جو میدان جنگ میں لے گیا وہ تو نظر آنے والی ذات رسول اللہ کی تھی، خدا تو نظر نہیں آ رہا تھا، لڑ تو رہے تھے خدا کے لیے لیکن اللہ نہیں، رسول اللہ نظر آ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذات اقدس تھی وہ مرکز نگاہ تھی، حضور پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، حضور پر قربان ہونے کا جذبہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ کئی ایک صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوئے، تو جب آخری وقت شہادت سے پہلے جب وہ صحابہ کرام ان کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھی گئی کہ آپ کی کوئی آخری خواہش، تو انہوں نے کہا بس مجھے اٹھا کے سرکار کے قدموں میں لے چلیں۔ بھائی جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے اللہ تو وہاں بھی تھا، جان تو اللہ کے لیے دے رہے تھے نا، جہاد اللہ کے لیے تھا، تو جہاں وہ ان کو ضرب لگی تھی اللہ تو وہاں بھی تھا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے آخری وقت آ گیا ہے میں شہید ہو رہا ہوں، نہیں، اس آخری وقت جب جسم زخموں سے چور چور ہے، تلواروں کے نیزوں کے زخم لگے ہوئے، تیر لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت جب ہچکیاں چل رہی ہیں آخری، اس وقت بھی وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے قدموں میں لے چلو، کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری جان حضور کے قدموں میں نکلے۔ تو مرکز نگاہ کون ہوا؟ آقا علیہ السلام، اور اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، جو اس وقت نے پچھلے درس میں آپ سے کہا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ تو یہ عشق رسول جو عشق مجازی ہے اور عشق حقیقی پروردگار عالم کی ذات و برکات ہے، تو اس عشق حقیقی سے ہو کے پھر عشق مجازی سے ہو کے پھر آپ عشق حقیقی تک پہنچتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو ہمیں درس دے گئے، جانے دے کے ہمیں درس دے گئے کہ اس ذات سے جڑ جاؤ، پہلے یہاں سے جڑو گے حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کرنے کی بھی نیت یہ رکھو کہ حضور کے قدموں پہ جانیں قربان ہو۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا نا کہ تم یہ ارادہ کرو، تم یہ نیت کرو، دعا مانگا کرو کہ تم میں سے جو مرے تو مدینے میں مرے، تمہیں موت آئے تو مدینے۔ حضور نے فرمایا موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، مرنے کی دعا نہیں، لیکن کوئی جگہ مخصوص ہو نا کہ آدمی کوئی فلاں جگہ جا کے میں اپنے وطن میں جا کے مروں، کوئی امریکہ مطلب پاکستان میں جا اپنے وطن میں جاؤں، اپنے بال بچوں کے درمیان جا کے مروں، اس سینس کے اندر کہ اگر تم میں سے ہو سکے، اگر تم میں سے ہو سکے تو پھر وہ مدینے میں مرے، یعنی دعا یہ مانگو کہ اللہ موت آئے تو مدینے میں آئے، مدینے سے اٹھایا جاؤ۔ یہ تو مدینے کی مٹی ہے، پھر صحابہ کرام کے سامنے تو مدینے والا خود موجود، تو ان کے قدموں میں جان دینے کی بات۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں جو جملہ فرمایا کہ آپ کا رب آپ کے بندوں سے، آپ کے غلاموں سے ایسا راضی ہو گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی، یہ بہت 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 بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اللہ کی کرم نوازیاں دیکھو کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی نا، لیکن انہوں نے آج جو جوامردی دکھائی ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، جس عرف عام میں آپ گناہ کہتے ہیں، ہم گناہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ادب کی وجہ سے، اگر ان سے کوئی سہون کوئی غلطی ہو بھی گئی تو پاک پروردگار عالم، آپ کا پروردگار عالم، آپ کا رب العالمین آپ کے ان غلاموں پہ گرفت نہیں فرمائے گا، ان سے پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے کیوں کر دیا۔ یہ اعزاز صرف بدری صحابہ کرام کے لیے، یہ اعزاز جو ہے یہ صرف بدری صحابہ کرام کے لیے۔ اب کوئی کہے کہ یار وہ پہلے والی بات یاد ہے نا جو ہم نے پہلے کہی آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو کہہ دیا کہ اب اللہ ان سے نہیں پوچھے گا، یہ کچھ بھی کرتے پھریں، تو معاذ اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کے آگے مجبور ہو گیا؟ نہیں، یہ تو اس کی محبتوں کے انداز ہیں، یہ اس کی محبتوں کے، اس کی چاہت کے انداز ہیں، جو دکھا رہا ہے کہ جو چاہت اس کو اپنے محبوب کے ساتھ ہے، تو بندے جب اس سے جڑیں گے تو پھر اس کے انعام و اکرام کی بارش کو آپ اس کی حدیں قائم نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت نے کیا بات کی تھی جہاں یہ بات آئی سمجھانے کے لیے؟ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، تفصیل میں اگر جائیں گے تو وہاں اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے بال بکھرے ہوں، وہ حال سے بے حال، حال یہ ہوگا کہ اگر ظاہری حال فرمایا ان کا یہ ہے کہ اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں نا تو فرمایا ان پر دروازے بند کر دیے جائیں، یا
کچھ کتب میں یہ بھی لکھا کہ دھتکار دیے جائیں، لوگ ان کو اپنے دربار سے دور کر دیں، ظاہری حال دیکھ کے۔ ظاہری حال ان کا یہ ہے کہ اگر وہ دروازوں پہ چلے جائیں تو لوگ ان کو اپنے دربار سے دور کر دیں، جاؤ بابا اپنا کام کرو۔ لیکن باطنی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں فرمایا ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ اس ظاہری حال کے ساتھ جسے دنیا والے